السلام علیکم سامعین، میں ہوں فرحانہ گل آپ کے اپنے اس چینل دین انبیاء پر۔ آج ہم بات کریں گے بیعت عقبہ کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم کچھ احوال جان لیتے ہیں۔ جب نزول وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو قریش مکہ نے آپ کے خلاف محاذ آرائیاں شروع کر دیں۔ جہاں سے تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا وہ پہلی جگہ دار ارقم ہے، مگر یہاں تبلیغ کا کام چھپ کر کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد تبلیغ کا کام کھلم کھلا کیا جانے لگا۔ یہ وہ پہلی بیعت تھی جسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ عقبہ کے معنی کیا ہیں؟ عقبہ کے معنی گھاٹی یعنی تنگ پہاڑی گزرگاہ کو کہتے ہیں۔ مکہ سے منی آتے جاتے ہوئے منی کے مغربی کنارے پر ایک تنگ پہاڑی راستے سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو جس ایک جمرہ کو کنکری ماری جاتی ہے وہ اسی گزرگاہ کے سرے پر واقع ہے، اس لیے اسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ اس جمرہ کا دوسرا نام جمرہ کبریٰ بھی ہے۔ باقی دو جمرے اس سے مشرق میں تھوڑے فاصلے پر واقع ہیں۔ چونکہ منی کا پورا میدان جہاں حجاج قیام کرتے ہیں ان تینوں جمرات کے مشرق میں ہے، اس لیے ساری چہل پہل ادھر ہی رہتی تھی، اور کنکریاں مارنے کے بعد اس طرف لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لینے کے لیے اس گھاٹی کو منتخب کیا، اور اسی مناسبت سے اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ اب پہاڑ کاٹ کر یہاں کشادہ سڑکیں نکال لی گئی ہیں۔ یہ تو تھے بیعت عقبہ کے معنی۔ اب ہم بات کرتے ہیں بیعت عقبہ کے بارے میں۔ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا یعنی ذی الحجہ 12 نبوی مطابق جولائی 621 تو 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں حضرت جابر بن عبداللہ بن رماب کو چھوڑ کر باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے، اور ان کے علاوہ 7 آدمی نئے تھے جن کے نام یہ ہیں: معاذ بن الحارث ابن افرا، دکوان بن عبدالقیس، عبادہ بن صامت، یزید بن سلبہ، عباس بن عبادہ بن نضلہ، ابو الہیثم، عویم بن سعادہ۔ ان میں صرف آخر کے 2 آدمی قبیلہ اوس سے تھے، بقیہ سب کے سب قبیلہ خزرج سے تھے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منی میں عقبہ کے پاس ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی۔ یہ باتیں وہی تھیں جن پر آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی۔ عقبہ کے اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔
یہ تمام معلومات آپ کے ساتھ سیرت نبوی سے لے کر شیئر کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو سامعین، اگر آپ کو ہماری تمام انفارمیشن پسند آتی ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ اسٹوری کا آنے والا ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔